اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ رب کریم ہمیشہ آپ کو صحت و تندرستی والی، ہزاروں خوشیوں والی، رحمتوں والی، برکتوں والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین، آج میں آپ کے ساتھ شعبان المعظم کے چاند دیکھنے کا خاص وظیفہ، خاص عمل شیئر کرنے جا رہی ہوں. پیارے بہن بھائیوں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ شعبان وہ عظیم مہینہ ہے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہے. حضور اس مہینے میں روزہ رکھتے تھے اور اس مہینے کے روزوں کو ماہ رمضان کے روزوں سے فضیلت فرماتے تھے. اس بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور جو شخص اس مہینے میں ایک روزہ رکھے تو جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے. پیارے بہن بھائیوں، حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ جب شعبان کا چاند نمودار ہوتا تو امام زین العابدین تمام اصحابہ کو جمع کرتے اور فرماتے، اے میرے اصحابہ، جانتے ہو کہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ یہ شعبان کا مہینہ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ یہ شعبان میرا مہینہ ہے، بس اپنے نبی کی محبت اور خدا کی قربت کے لیے اس مہینے میں روزے رکھو. اس خدا کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، میں نے اپنے بزرگوں حسنین ابن علی سے سنا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد گرامی امیر مومنین سے سنا ہے کہ جو شخص محبت رسول اور تقرب خدا کے لیے شعبان میں روزے رکھے تو خدا تعالیٰ اسے تقرب عطا کرتا ہے، اپنا قرب عطا کرتا ہے. قیامت کے دن اس کو عزت و احترام ملے گا. جو شعبان المعظم کے روزے رکھے گا، نمازیں پڑھے گا، نوافل ادا کرے گا اور وظائف کرے گا، جنت اس کے لیے واجب ہو جائے گی. پیارے بہن بھائیوں، شعبان المعظم بہت ہی تکریم اور محبت والا مہینہ ہے. پس جسے بھی عمل کرے مناسب ہے کہ وہ اس متبرک مہینے میں زیادہ سے زیادہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس دعا کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرے تاکہ اللہ کریم سے اپنے گناہوں کو بخشوائیں اور قرب الہی حاصل کیا جائے. پیارے بہن بھائیوں، آج میں آپ کے ساتھ شعبان المعظم کا بابرکت چاند دیکھنے کا عمل شیئر کروں گی. وظیفہ جاننے سے پہلے ہماری ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھا کریں اور جنہوں نے ابھی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ آل نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے. جزاک اللہ. پیارے بہن بھائیوں، کرنا آپ نے یہ ہے کہ جب آپ کو شعبان المعظم کا بابرکت مہینہ، تکریم و فضیلت والا مہینے کا چاند نظر آ جائے یا کوئی آپ کو اس کے متعلق بشارت دے تو آپ نے فوراً باوضو ہو جانا ہے. 2 رکعت نماز صلاۃ حاجت کے ادا کرنے ہیں. پھر 11 مرتبہ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانک ھو الابتر، اس سورت کو 11 مرتبہ اول اور آخر 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھتے ہوئے وظیفہ مکمل کرنا ہے. اور جو بھی آپ کی حاجت ہوگی اس حاجت کو آپ نے اللہ کے حضور پیش کر دینا ہے. پیارے بہن بھائیوں، جیسے کہ میں نے پہلے آپ سے ذکر کیا ہے کہ یہ مہینہ خصوصاً ہماری اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے، تو آپ اس مہینے میں اللہ کریم سے نبی کا وسیلہ مانگے، نبی کی آل کا وسیلہ مانگے. انشاءاللہ اللہ اپنے محبوب کے بندوں کو ضرور بخشے گا اور ان کی حاجات کو بھی پورا کرے گا. وظیفہ دوبارہ ملاحظہ
عطا فرمائے۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ نے جب شعبان المعظم کا چاند دیکھ لینا ہے یا اس کے متعلق سن لینا ہے کہ آج چاند نظر آ گیا ہے، چاہے 1-2 دن گزر چکا ہو، لیکن آپ نے 2 رکعت نماز صلاۃ حاجت ادا کرنے ہیں، اور پھر 11 مرتبہ انا اعطیناک کل کوثر جو ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تب نازل کی گئی جب ہمارے آقا غمگین تھے۔ تو پیارے بہن بھائیوں، آپ نے اپنے غموں کو پیش کرنا ہے، اپنی حاجات کو پیش کرنا ہے، اپنے لفظوں میں اپنے اللہ سے التجا کر کے اپنے نبی کا وسیلہ مانگنا ہے۔ انشاءاللہ رب کریم آپ کو خالی ہاتھ نہیں لٹائے گا، آپ کی جولیوں کو منتوں اور مرادوں سے بھر دے گا۔ وظیفہ پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، کیونکہ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ ہے۔ پھر ملیں گے کسی اچھے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔